یہ اصل میں ہے تأمرونا. یہ حمزہ جو ہے یہ سوال کے لیے استفہامیہ کہلاتا ہے. یعنی کیا، یہ حمزہ کے معنی ہے کیا. کیا تم لوگوں کو یعنی سب کو، ان انسانوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، بالبر نیکی کا حکم دیتے ہو، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، بھولتے ہو. تو دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو ایسی بڑی بڑی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ بہت بڑی بڑی لمبی لمبی اور بڑی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری اور بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں، لیکن باتیں صرف باتوں سے کام نہیں چلتا. عمل دیکھا جاتا ہے کہ عمل کی دنیا میں آپ عمل کے میدان میں کیسے ہو، کتنے بلند پایا ہو، یہ پتہ چلتا ہے عمل کے میدان سے. تو ایک حدیث شریف ہم آپ کو سناتے ہیں اسی حوالے سے، بخاری شریف کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی اتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی. وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے. تو آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، کیا تیرا معاملہ مطلب کیسا ہے؟ تیرا معاملہ کیسا ہے؟ کیا ہے معاملہ تیرا؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا. یعنی خود تمہیں نیکی کا تو حکم دیتا تھا کہ تم نیک بن جاؤ، نیک کرو، نیکی کرو، نیک کام کرو، لیکن میں خود وہ نہیں کرتا تھا، میں اس کو الٹ کرتا تھا. یعنی یہ یہاں پر یہ بات ہے نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے، نہیں تمہیں تو کہتا تھا لیکن خود جو ہے نا کرتا نہیں تھا. نہیں، خود کہتا تھا تم سے کہ تم سچ بولو، لیکن خود جھوٹ بولتا تھا، اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے یہ. تو اب یہ دیکھیے ہمارے لیے سبق ہے اس میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یعنی نیکی نہیں کرتے تو ہم کسی کو حکم نہیں دیں، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ شرم دلا رہا ہے کہ جو شخص دعوت دے کر خود عمل نہ کرے تو اس کو سزا زیادہ ملے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نیکی کا حکم نہ دیں، نیکی کا حکم دیں بھی دوسروں کو اور خود اس پر عمل بھی کریں، ورنہ پھر یہ کہ سزا بڑھ جائے گی. جو شخص نیکی کا حکم دے اور خود عمل نہ کرے اس کی سزا زیادہ ہو جائے گی، تو اس کو زیادہ بھگتان یہ کہنا چاہیے کہ آیت ہے، کتنی اثر آفرین دعوت ہے کہ فرمایا کہ تم ایسا کر کے اپنی بہتری نہیں کر رہے ہو، بلکہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو فراموش کر رہے ہو، اپنی جانوں کو بھول رہے ہو، اپنے آپ کو اپنے نظروں سے وہ اوجھل کر رہے ہو، اپنی بہتری کو کیا کر رہے ہو؟ بھلا رہے ہو. بہتری تمہاری اس میں ہے کہ تم دوسروں کو بھی دعوت دو اور خود بھی اس پر عمل کرو. اللہ نے آگے فرمایا کہ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی ان کے پاس توریت تھی، انجیل تھی، تو وہ پڑھتے تھے، ہمارے پاس قرآن ہے ہم پڑھتے ہیں. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ دنیاوی کسی کی یعنی ایک تعلیمی کتاب ہو، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی اسکول اور کالج میں پڑھائی جاتی ہو، تو کسی کتاب کا یہ سبق نہیں ہوتا کہ یہ سارا کچھ تمہیں دوسروں کو بتانا ہے، خود نہیں کرنا. یعنی کسی نے اگر ڈاکٹر کی لائن میں، میڈیکل کی لائن میں اگر کسی نے یعنی وہ میڈیکل کا سارا کچھ کورس پڑھا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ اس نے صرف آگے جا کے پڑھانا ہے، خود عمل نہیں کرنا. ایسا تو کہیں بھی کسی بھی شعبے میں نہیں ہے نا. تو یعنی آپ نے دوسروں کو بھی بتانا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے. خود اپنے آپ کو، تم کتاب پڑھتے تمہیں تو زیادہ اچھی طرح معلوم ہے، دوسروں کو کیا کہا جائے. جو کتاب پڑھتا ہے، جس نے کتاب کو پڑھا ہوا ہے، جو کتاب کے سیاق و سباق کو جانتا ہے، تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا تمہارے پاس بالکل اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کیا اتنا بھی سمجھنے کہ تمہارے اندر شعور نہیں ہے؟ اتنا شعور ہے، اتنا شعور تمہارے اندر ہے. اپنے شعور کو اجاگر کرو، اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا شرم دلا رہا ہے، احساس دلا رہا ہے کہ احساس کرو، سمجھو اس چیز کو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل والا بنایا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے فہم دی ہے، شعور دیا ہے. تو ایسے جانوروں کی طرح حرکتیں مت کرو، سمجھو، ٹھیک ہے؟ اپنے عہدے کو، اپنے پورٹ فولیو کو پہچانو. اب اس کے بعد آگے حکم دیا کہ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، مدد طلب کرو. ٹھیک ہے؟ یہ طلب کا معنی دیتا ہے. جب حمزہ سین تا جب جہاں بھی جس صیغے میں آتا ہے اس میں معنی طلب کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. اب دیکھو یہاں پہ جو اوپر ہم نے آیات پڑھی تھی نا کہ جو بنی اسرائیل کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو لوگ مزاروں سے اور قبروں سے مانگنے کا جو ہے یہ میں نہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے. اللہ نے خود حکم، دیکھیں قرآن میں ہے. قرآن میں کیا ہے؟ دیکھو قرآن میں ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا؟ اس طرح سے نہیں جھوم جھوم کے لوگ بتاتے ہیں. اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا کبھی کوئی کہتا ہے صبر میری مدد کرو، یا کوئی کہتا ہے نماز میری مدد کرو؟
صبر کر کے مدد طلب کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. نماز پڑھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور صبر و سکون سے رہو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. نہیں واویلا نہ کرو، کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے تو واویلا نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے. صبر کے ساتھ اللہ سے امید رکھنا ہے کہ وقت بدل جائے گا، اور پھر نماز پڑھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کسی قسم کی کوئی آپ پر مشکل آتی تو آپ نماز پڑھتے تھے. اور آپ صبر تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صبر کوئی کر ہی نہیں سکتا. آپ جیسا کوئی اخلاق اختیار کرنا چاہے بھی تو آپ تو اس بلندی پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں تک کوئی کسی کی رسائی ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی کسی بھی مصیبت کے برداشت کرنے میں ان دو چیزوں کا تم سہارا لو. ٹھیک ہے، دو چیزوں کا سہارا کیا ہے؟ یعنی نماز پڑھو اور صبر کرو. ان دونوں سے تم اپنا یعنی سہارے، ان دونوں کے سہارے سے یعنی اپنی جو ہے اپنی بیساکھی کو سیدھا رکھو. ان دونوں کو اپنی وہ بنا لو، ان کو دونوں کو اپنا سہارا بنا لو. تو انشاء اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلدی نکال کر اور آسانیاں فراہم کر دے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے. ٹھیک ہے، نماز کی جو ایک ذمہ داری ہے، نماز کی جو پابندی ہے، ویسے تو ایک نہایت کہنا چاہیے مشکل کام ہے، مشکل ذمہ داری ہے، مگر جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا یقین ہے ان پر یہ بھاری نہیں ہے، ان کے لیے تو نہایت آسان ہے. سب سے آسان کام ان کے لیے نماز کا وقت آیا، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس کا یقین ہی نہیں رکھتے، ان کا آخرت پر یعنی پختہ یقین ہی نہیں ہے، وہ ڈگمگا رہے ہیں، بیچ میں لڑک رہے ہیں ادھر سے ادھر، تو ان کے لیے نہایت ہی دشوار گزار کام ہے. نماز پڑھنا گویا کہ پہاڑ کھودنا ہے ان کے لیے. تو یہ بات ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک کام اور بھی تھا کہ یہ صدیوں سے برائی میں مبتلا تھے، صدیوں سے ان کی اخلاقی بیماریاں جو ہے بہت زیادہ یعنی عروج پر تھیں، اور ایک حد تک یعنی یہ کہیے کہ وہ اس کے عادی ہو چکے تھے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی کسی چیز کا کوئی نشے کا عادی ہو جائے تو ظاہر ہے اچانک تو اس کے نشے کی عادت نہیں چھوٹتی نا، پھر اس کو آہستہ آہستہ ڈاکٹرز وغیرہ جو ہے اس کو ٹریک پہ لانے کے لیے طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. تو اب اگر کہیں کہ یک لخت وہ چھوڑ دے تو یہ ناممکن سی ایک بات ہوتی ہے. تو ان کا بھی یہی اسی طریقے سے ان کا بھی یہی حال تھا کہ ان عادتوں سے دستبردار ہو جانا ان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا، یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا. اس لیے ان کو بھی اب سمجھایا گیا کہ ان پستیوں سے نکلنے کے لیے تمہارے لیے ایک آسان سا راستہ ہے، ایک آسان راستہ تم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم صبر کرو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا صبر سے کام لو اور نماز کے ذریعے سے ان خامیوں کا اپنا علاج کرو، تو انشاءاللہ تم بھی جو ہے اس سے باز آ جاؤ گے، باہر آ جاؤ گے، تمہاری بھی یہ لت چھوٹ جائے گی، اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. اور صبر کے ویسے لغوی معنی ہیں روکنے اور باندھنے کے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی انسان کے ارادے کی مضبوطی اور عزم میں پختگی ہو. اگر انسان اپنے اندر یہ قوت پیدا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز کے ذریعے اپنا رشتہ یعنی عبدیت اپنے رب حقیقی سے یعنی محکم اور مضبوط کر لے تو پھر کوئی مشکل اس کا راستہ نہیں روک سکتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی مشکل کام آ پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز پڑھنے لگتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کو کوئی یعنی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مشکل وقت ہے اس پر، تو وہ نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، اچھی طرح سے وضو کرے اور اچھی طرح سے نماز پڑھے. مطلب یہ نہیں کہ وہ دھکے لگائے بلکہ نماز پڑھے، نماز کی طرح نماز پڑھے جیسا یعنی حکم ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تعلیم کی ہے. 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، خوب اچھی طرح اللہ کی تعریف کرے اپنی زبان میں. ظاہر بہت سے لوگوں کو دعائیں نہیں یاد ہوتی، تو خوب اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، خوب اس کی تعریف کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی مشکل کو دور فرمائے گا. آگے انشاءاللہ پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں.